اچانک ایک ہی موقع پر اگر کوئی شخص 3 طلاق کہہ دیتا ہے تو اس 3 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 قرار دیا ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلاق یہ نہیں ہونی چاہیے، اس انداز میں طلاق نہیں ہونی چاہیے. ایک شخص آیا، ایک صحابی رسول، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا. غصے کے ساتھ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کو غصہ آتا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں، میری موجودگی میں ہی تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تم نے. یہ طلاق کا طریقہ ہے. پچھلے جمعے میں نکاح پڑھا رہا تھا، اس کے اندر فارم فل کرنے، لمبے چوڑے نکاح، گواہ، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں ایک نوجوان کو کہہ رہا تھا وے اینا اوکھا نکاح ہوتا ہے تسی طلاق دیں بڑے منٹ مار دیو. نکاح کرنے کا دین نے کوئی طریقہ بتایا ہے تو طلاق کا کوئی طریقہ نہیں بتایا. اتنا ہی دماغ جو ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے. یہ غصہ بڑا سیانا ہے، اسی جگہ پر آتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آ سکتا ہے، کسی بڑے کے اوپر تو نہیں آتا. اور پھر اس وقت اتنے بہادر بن رہے ہوتے ہیں، بعد میں اتنے بکری بنے ہوتے ہیں، اب رو رہے ہیں. تو 3 مرتبہ کٹھی طلاق دینے کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ ہمیں جاؤ جا کے رجوع کرو. ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد کیا فرمایا؟ جاؤ جا کے رجوع کرو. بات سمجھ آ رہی؟ 3 طلاقیں کٹھی دے دی اور آگے کہا اللہ کے رسول سے مجھ سے تو یہ ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا ڈانٹنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے رجوع کرو. اس کا مطلب ہے یہ اس طرح طلاق دینا غلط ہے. تبھی تو آپ سے نے ڈانٹا ہے، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہو. لیکن اگر کوئی کر دے تو گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ طلاق ایک ہی ہوگی. اس کو کہتے ہیں طلاق رجی، جس کے بعد رجوع ہو سکے اس کو کہتے ہیں طلاق رجی. آپ نے فرمایا رجوع کر لو. اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نہ کرے کہ ضرورت پڑے تو کبھی ہو آئے تو ہم آپ کو فتویٰ لکھ کے دیں گے، حدیث کا حوالہ دے گا. ہماری تو اپنی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کبھی کسی نے ایسے 3 طلاقیں کٹھی دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹنے کے ساتھ، اس کو سمجھانے کے ساتھ فرمایا کہ جا کے رجوع کر لو. پھر حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسے ہی رہا. دین مکمل ہو گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دین مکمل ہو گیا. اور پھر یہ بات آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی رہی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں بھی پہلے 2 سال یہ مسئلہ ایسے ہی رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور اور زمانہ آیا، لوگ مسلمان بڑھ گئے تھے اور نئے نئے مسلمان بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے یہ طریقہ کار یہ پکڑ لیا ہوا ہے، 3 طلاقیں کٹھی پھر رجوع، 3 طلاقیں کٹھی. انہوں نے کہا ہون اگر کسی نے طلاق دی تھی نا اس طرح تو میں انہوں نے پکی پکی چھٹی کرا دینی. یہ تعزیری سزا ہے. دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہوا. یہ تعزیرن سزا کے طور پر خلیفہ وقت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاری فرمایا تھا. اور یہ کوئی غلط نہیں ہے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی حکومت اور کوئی عدالت سمجھتی ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں نے یہ وصف پکڑ لیا ہوا ہے اور ہر کوئی ایسے ایسے طلاق دی جا رہا ہے، آج بھی اگر کوئی اصلاح کے لیے، تعزیر کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز اختیار کرنا چاہے، 3 طلاقوں کو 3 قرار دے کر نکاح ختم کر دے تو ٹھیک ہے، خلیفۃ المسلمین کا یہ عمل ہے، ٹھیک ہے. لیکن اصل بات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی اور جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی. اب لوگوں کو چونکہ شعور نہیں، تعلیم نہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، نہ نکاح سکھایا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے جس کا نکاح ہونے لگا ہے لڑکے لڑکی دونوں کو آداب زفاف سکھائے جائیں، ان کو پڑھائے جائیں کہ بھی شادی کے یہ معاملات ہیں، بیوی تیرے اوپر یہ حقوق ہیں، شوہر کے اوپر بیوی کے یہ حقوق ہیں، یہ کرنے یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا نہیں ہے. یہاں ایجوکیشن کا کوئی یہ سلسلہ نہیں ہے. نکاح کا طریقہ کار نہیں معلوم، نکاح کا ہی معلوم نہیں ہے، حتیٰ کہ بیوی بچے دار ہو جاتے ہیں، غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ان کو. تو وہ اگر 3 طلاقیں کٹھی دے جاتے ہیں تو پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو ڈانٹ کے فرمایا تھا کہ جاؤ جا کے رجوع کرو، تو وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے مسئلہ. اب ہوتا یہ ہے کہ جو 3 طلاقیں کٹھی دے دے اس کو کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں.
ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاقیں، 3 ہوں یا زیادہ ہوں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں، اس کو 3 نہیں قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات طویل ہو گئی، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ یہ نہیں کہا الطلاق طلاقتین، طلاق 2 طلاقیں ہیں، یہ نہیں کہا 2 طلاقیں 3 طلاقیں نہیں کہا، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مرتن کہتے ہیں 1 مرتبہ کو، مرتان کہتے ہیں 2 مرتبہ کو، مرات کہتے ہیں زیادہ مرتبہ کو۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 1 مرتبہ طلاق کہہ دی، اس میں اگر 1 سے زیادہ بھی الفاظ کہہ دیے تو وہ 1 ہو گئے۔ اچھا میں ایک اور آپ کو مثال دوں، نکاح کے موقع پر جب ہم نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کو قبول ہے، پھر ہم کہتے ہیں آپ کو قبول ہے، پھر ہم کہتے ہیں آپ کو قبول ہے۔ 3 بار اکثر عام طور پر ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، 1 بار ہی ویسے کافی ہے، تو 3 بار بولا جاتا ہے۔ اس 3 بار قبول ہے کہنے سے 3 نکاح ہوتے ہیں یہ 3 نکاح ہوتے ہیں یہ ایک ہی مرتبہ میں 1 ہی نکاح ہوا ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک ہی مجلس میں اگر 3 بار کوئی کہتا ہے تو 1 ہی طلاق ہو گئی۔ مسئلہ بھائی جان یہ ہے، اور اس کے اندر جو فقہوں کے اندر اختلاف ہے، حدیث کے اندر میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی ہے صحیح سند کے ساتھ آپ کو والا۔ اب اس کے اوپر جو ہے اصل جو مسئلہ میں جو بیان کر رہا تھا، اس کے اوپر لوگوں نے بازارداری شروع کی ہوئی ہے، دکانداری شروع کی ہوئی ہے۔ بدبخت جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، یہاں معاملہ اس طرح ہو جاتا ہے نا، بگڑ جاتا ہے، اندر جا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ لو اینا حلالہ تو ساڑھے کو نہیں کروانا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور ہمارے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے، اندھے ہیں، نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے حلالہ نکالنے والے اور جس کے لیے حلالہ نکالا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت